السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم جانیں گے اسلام آباد کے بارے میں۔ اسلام آباد کے بارے میں بات کرنا ایسی ہی ہے جیسے کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا جس کا ہر ورق ایک طرف قدرت کی ہریالی سے سجا ہے اور دوسری طرف سیاست کی گہری چالوں سے۔ آئیے ایک دلچسپ سفر پر چلتے ہیں اور اسلام آباد کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا واحد شہر ہے جو گرڈ سسٹم پر بنا ہے۔ یہاں گلیوں میں گھومنے کے لیے آپ کو کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس ریاضی آنی چاہیے۔ یہ شہر انگریزی حروف تہجی اور ہندسوں سے بٹا ہوا ہے، جیسے E11 یا F6G7۔ ہر سیکٹر کا اپنا ایک مرکز ہے جہاں پکوڑوں سے لے کر آئی فون تک سب مل جاتا ہے۔ اسلام آباد کی خوبصورتی کا سارا کریڈٹ مارگلہ کی پہاڑیوں کو جاتا ہے۔ یہ صرف پہاڑ نہیں بلکہ اسلام آبادیوں کا جم بھی ہے۔ یہاں صبح سویرے آپ کو ہر دوسرا بندہ جاگنگ کرتا ملے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو جنگلی بندر اور کبھی کبھار تیندوا بھی ہیلو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے جب آپ رات کو نیچے شہر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کسی نے کالی چادر پر ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ تو اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کے ریڈ زون کی، جہاں قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اگر آپ کو بڑی گاڑیاں، پروٹوکول اور کالے شیشوں والی جیپیں دیکھنی ہیں تو ریڈ زون کا رخ کریں۔ یہاں ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور سپریم کورٹ واقع ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کے سب سے طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کی خاموشی میں بھی ایک سیاسی شور ہوتا ہے، بنی گالا کی پہاڑی ہو یا منسٹرز انکلیو۔ یہاں ہونے والی ایک چائے کی پیالی پر گفتگو پورے ملک کی اسٹاک مارکیٹ ہلا سکتی ہے۔ جی تو اب بات کرتے ہیں F7 اور کوہسار مارکیٹ کی۔ یہ اسلام آباد کا برگر ایریا ہے۔ یہاں آپ کو مہنگی گاڑیاں، ڈیزائنز، کپڑے اور ایسی کافی ملے گی جو شاید آپ کے پورے دن کے بجٹ سے زیادہ مہنگی ہو۔ اگر اسلام آباد کے موسم کی بات کی جائے تو یہ کسی موڈ سوئنگ سے کم نہیں۔ ابھی دھوپ ہوگی اور اگلے ہی لمحے مارگلہ سے بادل اتریں گے اور ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ آپ مری میں بیٹھے ہیں۔ یہاں کی خزاں میں گرتے پیلے پتے شہر کو کسی رومانوی فلم کا سین بنا دیتے ہیں۔ اب جانتے ہیں اسلام آباد کے بارے میں دلچسپ حقائق جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ لاہور یا کراچی کے برعکس یہاں بلا وجہ ہارن بجانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی سڑکوں پر ایک عجیب سا سکون ہے۔ یہاں نایاب نسل کے پرندے پائے جاتے ہیں، خاص طور پر شکر پڑیاں کے علاقے میں شام کے وقت پرندوں کا شور سننے والا ہوتا ہے۔ سفارتی دنیا، یہاں ڈپلومیٹ انکلیو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں داخل ہونے کے لیے آپ کو پاسپورٹ جیسے سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پوری دنیا کے سفارت خانے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو آپ کو تھکاتا نہیں بلکہ آپ کی روح کو تازہ کر دیتا ہے۔ اسلام آباد کو ایک بہت ہی منظم طریقے سے بنایا گیا ہے جسے گرڈ سسٹم کہتے ہیں۔ اس کی ترتیب سمجھنا بہت آسان ہے۔ شہر کو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف لیٹرز DEFGHI میں بانٹا گیا ہے اور ایسٹ سے ویسٹ کی طرف نمبرز 6، 7، 8 سے 17 تک دیے گئے ہیں۔ مارگلہ ہلز کے قریب E اور F سیکٹرز جیسے E7، F6، F7 پہاڑوں کے بالکل قریب ہیں۔ یہ شہر کے سب سے مہنگے اور VIP علاقے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کے درمیانے سیکٹرز کی۔ G سیکٹرز جیسے G6، G9، G11 درمیان میں آتے ہیں۔ یہاں بہت بڑی مارکیٹس ہیں اور یہ رہنے کے لیے بہت پاپولر ہیں۔ سروس اور ایجوکیشن سیکٹرز H سیکٹرز جیسے کہ H8 اینڈ H12 یہ زیادہ تر یونیورسٹی، اسکولز اینڈ ہاسپٹلز کے لیے مختص ہیں۔ انڈسٹریل سیکٹرز I سیکٹرز جیسے I9 اور I10 میں فیکٹریز اور سستی رہائش ملتی ہے۔ ہر سیکٹر کا اپنا ایک سینٹر ہوتا ہے جسے مرکز کہتے ہیں۔ یہاں تمام ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں۔ اسلام آباد اپنی قدرتی خوبصورتی، سرسبز پہاڑوں اور جدید طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں شمار ہوتا ہے۔ مارگلہ ہلز، پیر سہاوا اور دامنے کو یہ اسلام آباد کی پہچان ہے۔ دامنے کو پہاڑ کے وسط میں ایک خوبصورت ویو پوائنٹ ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ اس سے مزید بلندی پر پیر سہاوا ہے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع فیصل مسجد جدید اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔
اس کا ڈیزائن روایتی گنبد کے بجائے ایک عربی خیمے جیسا ہے۔ سفید سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد رات کی روشنیوں میں بے حد حسین لگتی ہے۔ راول جھیل لیک ویو پارک یہ ایک بہت بڑا تفریحی مقام ہے جو راول ڈیم کے کنارے بنا ہوا ہے۔ یہاں فیملیز کے لیے بہت سی سہولیات موجود ہیں۔ یہاں آپ بوٹنگ، باربیکیو اور پرندوں کے باغ کی سیر کر سکتے ہیں۔ پاکستان مونیومنٹ یہ یادگار ایک کھلتے ہوئے پھول کی شکل میں بنائی گئی ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ شکر پڑھنا کی پہاڑی پر واقع ہے۔ یہاں سے اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں شہروں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ایک بہترین میوزیم بھی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کے تاریخی مقامات کی۔ اگرچہ اسلام آباد ایک نیا شہر ہے لیکن جس زمین پر یہ آباد ہے وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھتی ہے۔ سید پور گاؤں یہ مغل دور کا تقریباً 500 سال پرانا گاؤں ہے۔ تاریخ میں یہ مقام ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے اکٹھے رہنے کی ایک بہترین مثال تھا۔ یہاں آج بھی ایک قدیم رام مندر اور سکھ گردوارہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ حکومت نے اسے ایک سیاحتی مقام بنا دیا ہے جہاں اب بہترین دیسی کھانے ملتے ہیں۔ شاہ اللہ کی غاریں یہ غاریں اسلام آباد کے سیکٹر D12 کے قریب مارگلہ کی پہاڑیوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ مقام تقریباً 2400 سال پرانا ہے۔ لوک ورثہ میوزیم اگر آپ پاکستان کی ثقافت کے قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین جگہ ہے۔ یہاں پاکستان کے تمام صوبوں کا رہن سہن، لباس، موسیقی اور دستکاری کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ گولڑا شریف ریلوے میوزیم یہ برطانوی دور کا ایک جنکشن ہے جسے 1881 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہاں پرانے بھاپ والے انجن، وکٹورین فرنیچر اور تاریخ سے وابستہ ٹرینیں موجود ہیں جو آپ کو ماضی میں لے جاتی ہیں۔ اسلام آباد نہ صرف پاکستان کا سیاسی مرکز ہے بلکہ یہ معاشی اور پیشہ ورانہ لحاظ سے بھی ایک نہایت اہم شہر بن چکا ہے۔ اپنی پرسکون فضا، جدید انفراسٹرکچر اور بین الاقوامی دفاتر کی موجودگی کی وجہ سے یہ شہر ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں کی جاب مارکیٹ کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: سرکاری شعبہ، نجی کارپوریٹ سیکٹر اور جدید ٹیکنالوجی کا شعبہ۔ سرکاری اور بین الاقوامی شعبہ چونکہ تمام وفاقی وزارتیں، پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ اسلام آباد میں واقع ہیں، اس لیے یہاں سرکاری ملازمتوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے گریڈ 1 سے 22 تک کی بھرتیاں یہاں کا خاصہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد عالمی سفارت خانوں یعنی ایمبیسیز اور بین الاقوامی اداروں جیسے کہ اقوام متحدہ اور ورلڈ بینک کا گڑھ ہے۔ یہ ادارے نہ صرف اعلیٰ تنخواہیں دیتے ہیں بلکہ بین الاقوامی معیار کا کام کرنے کا تجربہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ IT بوم گزشتہ چند برسوں میں اسلام آباد پاکستان کا تیزی سے ابھرتا ہوا IT ہب بن گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں بالخصوص بلو ایریا، I9 اور I10 میں سینکڑوں سافٹ ویئر ہاؤسز قائم ہو چکے ہیں۔ یہاں سافٹ ویئر ڈیولپرز، گرافک ڈیزائنرز، ڈیٹا انالسٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ماہرین کی بے پناہ مانگ ہے۔ یہ شعبہ ان نوجوانوں کے لیے بہترین ہے جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور ریئل اسٹیٹ اسلام آباد کا تعلیمی ڈھانچہ ملک کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ نیسٹ، قائد اعظم یونیورسٹی اور ایئر یونیورسٹی جیسے بڑے اداروں میں تدریس اور انتظامی شعبوں میں ہزاروں ملازمتیں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں ملازمت حاصل کرنا جتنا پرکشش ہے، مقابلہ بھی اتنا ہی سخت ہے۔ یہاں کامیابی کے لیے صرف ڈگری کافی نہیں بلکہ اچھی کمیونیکیشن اسکلز، انگریزی زبان پر عبور اور نیٹ ورکنگ نہایت ضروری ہے۔ پیشہ ورانہ پلیٹ فارمز جیسے لنکڈ ان کا استعمال اور متعلقہ شعبے میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا یہاں قدم جمانے کے لیے لازمی ہے۔ اسلام آباد لڑکیوں کے لیے پاکستان کا سب سے محفوظ شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کی ڈگری کے مطابق بہترین آپشنز موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں آنرز ان انگلش کی تو یہاں پر انگلش والوں کو OA لیولز پڑھانے کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ فریشرز کو 45,000 سے 60,000 اور ایکسپیرینسڈ کو 1 لاکھ پلس تک مل سکتی ہے۔ NGOز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اسلام آباد میں UN اور بڑی NGOز کے ہیڈ آفیسز، یہاں کمیونیکیشن آفیسر، رپورٹ رائٹر یا سوشل میڈیا مینیجر کی جابز ملتی ہیں۔ ان اداروں میں سیلریز اور انوائرمنٹ بہت زبردست ہوتا ہے۔
کنٹینٹ رائٹر یا ایکڈیمک رائٹر، اگر آپ کی انگلش رائٹنگ بہترین ہے تو آپ فوراً کلائنٹس کے لیے لکھ کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا اسلام آباد کی بیوٹیفل پلیسز، ہسٹوریکل پلیسز، جابس اور اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔